تو سب سے پہلے پی جے سر آپ کو ویلکم بھی کہتے ہیں. آپ کافی چھٹیوں کے بعد واپس آئے ہیں. وہ آزادی ہے نا. ایگزیکٹلی. اور اب آپ واپس آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے آج دیکھا بھی کہ ملک بھر میں پور جوش و جذبے کے ساتھ یوم آزادی بھی منایا گیا. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ملک کا مستقبل کتنا روشن ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے ابھی میں لنڈن سے آیا ہوں، تو جو لنڈن میں جو تیاریاں شروع ہوئیں اور جو اوورسیز پاکستانیز ریگارڈلیس آف آل پولیٹیکل پارٹیز سب اکٹھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک ایٹماسفیئر ہے، بڑا اچھا ایٹماسفیئر تھا. پیرس میں بھی اس طرح ہی ہے، اور اوبیسلی امریکہ میں تو ہوتا ہی ہے. لیکن جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جذبہ، یہ دن بہ دن جو نئی ہماری پود ہے، نئی جنریشن ہے، یہ اس کو بہت ایک پازیٹیو طریقے سے اور ایک بڑے جذبے کے ساتھ. آج بھی ہم آ رہے تھے تو روڈز کے اوپر ینگسٹرز، انہوں نے جھنڈے اٹھائے ہوئے اور ٹرکوں کے پیچھے پاکستان فلیگز اینڈ آل دیٹ. سو دیٹ واز اے گریٹ سارٹ آف میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسج ٹو ایوری بڈی ون اینڈ آل کہ دیکھو ہم اس کو رسپیکٹ کرتے ہیں، اس ملک کو اور اپنے 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 خطے کو، کہ جو کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے آج دیا. اور میں تو یہی کہوں گا کہ جو ان کے الفاظ تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، آئی تھنک اسی کو ہم نے آگے لے کے بڑھنا ہے، اور یہ ینگ جنریشن کا کام ہے. وہ میں نے ہمیشہ کہا، میں نے کہا جی ہمارے اندر نیشنلزم تب آئے گی کہ جب میں بحیثیت ایک انڈیویجول کے دیکھوں گا کہ ایک کاغذ نیچے گرا ہوا ہے، میں اس کو اٹھا کے بن میں ڈال دوں. جب ہم سب یہ کر دیں گے، ہمیں تو کسی چیز کی کمپلینٹ ہی کوئی نہیں. سو آئی تھنک دیکھو ہمیں لیڈرشپ ہمارے پاس ایک اچھی ہے، آپ کہہ لو کہ فوجی قیادت کی طرف سے ایک وہ بھی ہے. اب الیکشنز آ رہے ہیں، اٹ از اے گڈ سائن. ہمیں اس میں پازیٹیو رہنا ہے. یہ میں بڑے ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا وہاں کہ جی الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے. او بھائی ہوں گے، اینڈ یو ہیو ٹو اسٹے فرم اینڈ پازیٹیو. آئی تھنک دیٹ از دا وے فارورڈ. پی جے سر، آپ مجھے یہ بتائیں کہ صدر پاکستان نے اسٹیک ہولڈرز اور سیاستدانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ درگزر کا رستہ اپنائیں. کس سے کہنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی نام ہے یا کوئی پارٹیز ہیں؟ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ آئی تھنک یہ جو بخاری صاحب نے انڈیکیٹ تو کر دیا ہے. کویشچن ہے کہ یہ پہلے ہو جاتا. یہ بڑی بڑی چیزیں ہم نے سنی ہیں بڑے بڑوں کی، بلکہ میں نے آج کسی سے بات کی تھی ٹیلی ویژن پہ ہی کہ شہباز شریف، لارڈ نذیر، غوث علی شاہ اور حفیظ پیرزادہ یہ میرے گھر آئے ہوئے تھے، اور میرے سامنے حفیظ پیرزادہ نے معافی مانگی شہباز شریف سے کہ ہم سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اینڈ وی ڈیڈ اے لاٹ آف رانگ. تو شہباز نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی ہم بھٹو صاحب کے آگے بات نہیں کر سکتے تھے. پرابلم یہی ہے، یہ جو آج یہ بات کر رہے ہیں ان کو پہلے کر دینی چاہیے تھی. اور یہ ہم جو بعد میں کہانیاں نکال دیتے ہیں کہ جس طرح وہ حامد خان نے کہا ہے کہ جی 6 سال کے بعد ہمیں پتہ تھا، تو وہ تم نے 6 سال، بھائی 6 سال پھر اس بندے کے کیوں تم نے نکالے؟ مجھے بتاؤ نا. تو ہم ڈیلیڈ ایکشن کرتے ہیں. یہ ہمیں اسپونٹینیس ہونا چاہیے. آپ کسی پوزیشن پہ ہو پاکستان میں، ایک سپرنٹینڈنٹ بھی ہو، آپ ایمانداری سے آپ بات کرو، کیونکہ اس میں جو فائدہ ہے وہ قوم کا ہے، وہ ادارے کا ہے. ہمیں یہ نیت رکھنی ہے. آج ہرڈل کہاں ہے؟ آج ہرڈل یہ ہے کہ ہم سب چمچے ہیں. ہرڈل یہی ہے، سارے کے سارے چمچے، سب چمچے، سب چمچے. جو بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کس کی چمچا گیری کر رہے ہیں؟ جہاں ان کو کوئی فائدہ ملے، جہاں کسی کا مفاد ہو. کسی کا مفاد نہیں ہوگا وہ کھل کے بولے گا. جو چمچہ ہے وہ ہمیشہ یہ کرے گا یس سر 3 بیگس فل سر. وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ سر آج رات ہو گیا دن ہو گیا. وہ یہی کرے گا. اور ہماری تمام لیڈرشپ جو ہے وہ چمچوں کی وجہ سے مری ہے. آج وقت آ گیا ہے، آگے چلو، ایمانداری سے چلو اور پاکستان کا سوچو. یہ لوگ آتے جاتے ہیں، یہ آئیں گے جائیں گے، اور ہمارے پاس نئی جنریشن بھی آئے گی، لیکن سائیکوفینسی ہیز ٹو فنش. بخاری صاحب ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ. وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو لیڈر کہے کہ کوا سفید ہے اور باقی سارے کہیں جناب یہ تو ہمیں 2 سال سے پتہ تھا کہ کوا سفید ہے، یا یہ کہ اس وقت دن کے وقت رات ہے اور سب کہیں کہ ہاں جی رات ہے. ایسے لوگوں نے برباد کیا ہے پاکستان کی پالیٹکس کو، پاکستان کو ہے بحیثیت قوم. وہ چمچے کا لفظ بالکل صحیح استعمال کیا انہوں نے. جب یہ لاٹ ایلیمنیٹ ہوگی ہماری لیڈرشپ آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے. بالکل صحیح کہا. پی جے سر، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ہمیشہ وہاں کے کنسرنس ہوئے ہیں، پرٹیکولرلی آفٹر دا بھگتی انسیڈنٹ، وہ کچھ زیادہ بڑھ گئے. لیکن ڈونٹ فرگیٹ کہ دیکھیں مینگل، مری، بھگتیز، دے آر آل انٹر ریلیٹڈ، اور ان کا بھی ایک اپنا ایک آپ کہہ لو مقام ہے. کاکڑ صاحب کو آپ لے کے آئے ہیں بی اے پی کے، ان کی کتنی 2-3 سیٹیں ہیں. اب دا کویشچن از کہ
हमने देखना है ऑन ओवरऑल पिक्चर, नॉट ऑन अ स्मॉलर पिक्चर. अपीसमेंट भी यहाँ हुई है, ठीक है, बलूचिस्तान की, वेरी गुड. लेकिन इसमें दो एंगल्स आते हैं. एक तो आपका कंट्रोलिंग फैक्टर है कि एस्टैब्लिशमेंट इनको कंट्रोल करेगी और पॉलिटिकल पार्टीज दूसरी हैं, वो कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, हालांकि इनकी एफिलिएशन PMLQ से रही है. लेकिन द क्वेश्चन हियर अराइजेस, PMLQ ऑफ कोर्स वाज अ प्रोडक्ट ऑफ द, बट टुडे अब वो इधर उधर हो गए हैं. अब वो एक शक्ल उन्होंने बना ली है. PMLQ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है. अगर टेक्निकली देखें, देयर इज़ ओनली पाकिस्तान मुस्लिम लीग, और उसके बाद फिर नून है, फिर उसके बाद हम अल्फ़ाबेट के अंदर जेड तक चले जाते हैं. तो यहाँ मैं समझता हूँ कि कंट्रोलिंग फैक्टर, और दूसरा है कि इनको कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेगा. लेकिन मेरा जो एक अपना एक पर्सनल जो एक ओपिनियन है कि विल ही बी एबल टू हैंडल द $6 बिलियन जो कि हमें मिले हैं इन लोन, कि इनकी जो आप कह लो रिपैट्रिएशन ऑफ द लोन, ये किस फॉर्म पे होगी, कैसे होगी. क्योंकि देखो ना, यहाँ अगर आप बात करो, कोई भी गवर्नमेंट आती है ABCDE, उनका प्राइम मिनिस्टर पैसे जेब से नहीं देगा. पैसे जेब से देने बुखारी साहब, चौधरी साहब, मैंने और आपने, वो हमने टैक्सेशन से देने. क्या ये ऐसे कौन से नए टैक्सेशन लेके आएंगे जिस पे इन पे तो तनकीद होगी, बट जो नेक्स्ट हुकूमत आएगी, विल दैट बी एबल टू कैरी ऑन दिस लेगेसी? सी, दैट इज द क्रक्स ऑफ द होल थिंग. इस चीज़ को हमने लॉन्ग टर्म पे देखना है. तो हमने देखना है कि क्या हैज़ द थिंग बीन डन ऑन मेरिट, हैज़ द थिंग बीन डन ऑन कैपेबिलिटी. चले, अगर वो नहीं तो आपकी कैबिनेट अब किस फॉर्म पे बनेगी. दैट्स इंपॉर्टेंट. That's the important thing. कि हमें कैबिनेट को, who will be your finance minister in the interim setup, who will be running in affairs. मैंने तो जी बड़ा ओपनली कहा है कि आप इन कंसल्टेंसी PDM के लिए आप शहबाज शरीफ को भी रखो, इसहाक डार को भी रखो, इधर से पीपल्स पार्टी के भी रखो, और PDM वालों को, क्योंकि ये लोग थे पिक्चर के अंदर. दे नो व्हाट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन द थिक ऑफ थिंग्स. तो जो भी नया आएगा उसको कंसल्टेंसी चाहिए. He has to be, consulting people. Independent acts नहीं चाहिए. क्योंकि मुझे अभी तक याद है जब जनरल मुशर्रफ गए थे, $80 पे पेट्रोल था, वो वर्ल्ड की प्राइसेस चेंज हो गई, $150 पे, वो इंटरिम गवर्नमेंट संभाल नहीं सकी, और रगड़ी कौन गई? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी. क्यों जी?